جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو شاید بڑی مشکل سے ملتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ایک سنگر جو ہے اس کو مل گئی ہے تو میں بھی گانا وانا گا لیتا ہوں, لیکن اب مل جائے تو ٹھیک ہے, دل سے تو ہیں ہی ہندوستانی ہم. دشمن تو یہی کہتے ہیں. نہیں, جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دل سے ہندوستانی ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ دل سے ہندوستانی نہ ہوں, مگر ہندوستانی تو اوریجن کے اعتبار سے ہم سب ہی ہیں. اب ان کے نصیب اچھے نہیں تو میں کیا کروں. جو اپنے ماں باپ سے انکار کرتے ہوں ان کو کون پوچھتا ہے. دیکھیں نا, جب پشاور سے لے کے گوادر تک یہ اصل ہندوستان تو وہ علاقہ ہے نا جہاں بمیان کے اسٹیچو ہیں, جہاں بدھا کے اسٹیچو ہیں, وہ علاقہ ہندوستان کیسے نہیں ہوگا. پنجاب ہے, کروکشیترا, مہابھارت, لاہور, یہ سب تو دریا سندھ ہی ہندوستان ہے. بغیر سندھ دریا کے کیا ہندوستان ہے. اور سندھ دریا پہ رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں. ہے تو یہ دکھ کی بات, المیہ کی بات ہے. چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بار دورہ ہندوستان کے دوران آپ کی کیا فائنڈنگز رہی وہاں کے مسائل کے حوالے سے. سیاست میں وہاں بہت اتھل پھتل ہے, جرنلسٹوں کا اور کچھ وہاں پر اداکاروں کا اور کچھ آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ کوئی تھوڑا سا فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو چل رہا ہے, مسلمانوں کے ایشوز ہیں. میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ چھیڑ رہا ہوں تو ایک ایک کر کے بتائیے. میں گیا تھا اندور لٹری فیسٹیول میں, ان لوگوں نے بلایا تھا اور وہ تھا 1 ہفتے کے لیے, وہ کھنچ کے 6 ہفتے ہو گئے. لیکن یہ تمام جو مسئلے آپ کو باہر سے لگتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں پرابلم ہے, میں اسے دیکھتا ہوں ہندوستان کی وائبرنسی میں کہ نان سٹاپ وہاں جو سیاسی عمل ہے, یعنی دائیں بازو کا اور لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کا, اگر اسے کہہ بھی سکیں, یا بی جے پی یا کانگریس سمجھیں, بیچ میں کمیونسٹ پارٹی والے بھی اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں. رائٹ ونگ پہ آپ سوچیے آر ایس ایس ہے, یا جس کو بھکت کہتے ہیں لوگ, بھکتی یا سنگھی جو ہیں, وہ پورا میپ ہے کچھ 7-8 سیاسی جماعتوں کا, جس میں زیادہ تر 80% آبادی ہندوؤں کی ہے, تو ہندو عمل ہوگا. ان کا آپس میں تلخی ہے, جنبش ہے, الیکشن ہے, ہارتے ہیں جیتتے ہیں. یہ علامت ہے زندگی کی. ہم مسلمان جہاں رہتے ہیں ہمیں موت اور جسے فاسلائزڈ ایگزسٹنس جسے کہتے ہیں, جس میں چینج نہیں ہوتا. ایک بادشاہ آیا 80 سال تک نہیں گیا, وہاں ہر 5 سال بعد حکومت بدلتی ہے جیسے امریکہ میں بدلتی ہے. ہمیں عادت نہیں ہے مسلمانوں کو جمہوریت کی, ہمیں سلطانوں کی امنگ ہے, بادشاہوں کی پیاس ہے, ہمیں غلامی کی عادت ہے. تو ہمیں اپنی نظر سے ایسے لگتا ہے دیکھو ہندوستان میں کیا ہو رہا. بھئی یہ تو انسان سے جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو تلخی تو ہوگی, میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے. تو ہندوستان از اے ویری ایکٹیو وائبرنٹ سوسائٹی, اور اپنے اندر ہندوستان انوالوڈ ہے. آپ سمجھیے کہ وہ جو کیلیفورنیا میں اٹیک ہوا, یہ سب وہاں یہ مین چیز خبر بھی اتنی نہیں بنتی. ان کے اپنے مسائل اور اپنے تلخیاں یا اپنی جو فرکشن ہے اس کو سالو کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, اور اتنا بڑا ملک ہے کہ میں تو بہت پازیٹیو ہو کے آتا ہوں. جو چیزیں بری بھی لگتی ہیں مجھے اس میں اچھائی نظر آتی. یہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سبجیکٹو ہوں, مجھے کچھ رومانٹک انڈین نظر آتا ہے, اٹ از کوائٹ پاسبل یہ. لیکن اگر ریشنلی آپ اس کو ایویلیویٹ کریں تو وہ ایک سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے. اب جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دلی میں ہوا پولوشن ہے, میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی پروگریس ہوئی ہے تو پولوشن ہے نا. اب وہ ٹھیک ہے کہ پولوشن گھٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, کہ کیجریوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں آڈ ایون نمبر کی نہ چلائیں, اس پہ بھی ان کی تنقید ہوتی ہے. لیکن ایک شہر کا اس لیول پہ آنے کا مطلب ہے کہ وہاں مٹیریل اور فزیکل پروگریس اتنی ہوئی کہ وہاں کی ہوا خراب ہوئی. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اٹ از ایویڈنس آف اے رائزنگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ, کہ جہاں ہر شخص کے پاس اب موٹر سائیکل چلانے کی ایک قابلیت ہے, موبلٹی ہے, جو پہلے
لوگ پیدل یا بس میں آتے تھے، اب وہ اپنی خرید کے آ رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بلڈ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو اس کو میں اس طرح سمرائز کروں گا کہ وہ اپنی ہی مسٹیک سے خود سیکھتے ہیں. اب یہ آپ نے ایوارڈز واپس کرنے کی، جی یہ بہت اہم بات ہے. میں نے جاوید اختر صاحب کا انٹرویو دیکھا اس پہ، عامر خان صاحب کی بات پر بہت ہندوستان میں ایک نئی بحث چھڑی، ہنگامہ بھی ہوا. تو یہ کیا سیاسی ہے زیادہ. دیکھیں اگر انٹالرنس ہوتی تو جاوید اختر صاحب اور عامر خان یہ کہہ نہیں سکتے. اور میں نے تو وہاں ٹیلی ویژن کے پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں، یا بے تحاشا بحث مباحثے میں حصہ لیا. اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا وہاں تو ویٹو ہے، وہاں آپ کسی مسلمان کو کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتے. میں صحیح بتا رہا ہوں. میں حیران ہوں کہ ٹاک شوز کے اندر جو مولوی آ کے کہہ دیتا ہے دوسرے لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. وہ بالکل امریکہ میں جس طرح ہر ایک کو دوپٹہ پہنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اف یو آر ناٹ اے ریسسٹ آپ دوپٹہ وہ حجاب پہنیں گے، وہی حشر وہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ بلیک میل ہے میجورٹی کمیونٹی کا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کچھ مسلمانوں کا تو ہنگامہ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں دو ہفتے ہوئے ہیں 50 لاکھ روپے کا نہیں 51 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے ایک شخص کی گردن کاٹنے پہ جو اس وقت موجود ہے جیل میں. پہلے یہ ہوا کہ کسی ایک اعظم گڑھ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو آر ایس ایس کے جتنے لوگ ہیں یہ شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ ہومو سیکشول ہیں، گے ہیں. وہ جو دوسرے صاحب تھے جن کا ہندو مہاسبھا سے تعلق ہے، انہوں نے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ گے ہونا کیا ہے، اسلام کے پیغمبر نعوذ باللہ وہ بھی گے تھے. اب یہ تو آپ گالی گلوچ چل رہی ہے، لیکن مسلمان مولویوں نے اوپنلی تھریٹ کیا کہ اس شخص کی گردن کاٹی جائے. ان میں سے ایک آدمی ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا. وہ ہندو لیڈر جو ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بجنور کے مولوی جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا، آپ اگر دیکھیں تو کلپس موجود ہیں. طارق صاحب ابھی جس دھمکی کی آپ بات کریں وہ دھمکی کیوں نہ ہم سن لیں ان کی زبانی. کملیش تیواری کے خلاف آج تمام مسلمانوں نے پردرشن کیا ہے اور یو پی سرکار اور ہماری عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ بجنور کے مسلمانوں کی طرف سے اس کا سر قلم کرنے کا 51 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. 51 لاکھ روپے بجنور کے مسلمان دیں گے جو اس کا سر قلم کرے گا. کملیش تیواری تو جیل میں ہو یا کہیں بھی ہو لیکن بچ نہیں سکتا ہے، یہ چیتاونی ہے. وہ فری گھوم رہے ہیں، ان کی دادا گیری چل رہی ہے. جی میں آپ کو ٹوکتا ہوں، آپ کلپس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہندوستان میں ٹیلی ویژن پر مختلف مذاکرے ہوئے، ٹاک شو ہوئے، تو ہم نے یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں وہ کلپس دیکھے اور مجھے امید ہے پوری دنیا میں شاید وہ دیکھے گئے ہوں گے. تو آپ کی اجازت سے ایک کلپ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس کلپ سے ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے جس میں مولانا صاحب آپ کو ٹوک رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے. پہلے یہ کلپ ناظرین کو دکھاتے ہیں. ناظرین یہ کلپ دیکھیے. ہاں یہ بھاشن کسی اور کو دیجیے گا. میں آپ کے اختیار، آپ اللہ اکبر پہ اگر بار بار ٹپڑی کریں گے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. ایک مقدس لفظ ہے، خدا کا بولنے نہیں دیں گے آپ کیوں اس طرح اس لفظ کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بولوں؟ آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. طارق فتح صاحب یہ کلپ ہم یہ میں آپ کو سمجھاؤں ہوا کیا. یہ جی ایک مولانا صاحب ہیں، یہ جو مولویوں میں بہتر مولوی ہیں، ان کے سامنے جب بات ہوئی کہ یہ اللہ اکبر لے کے مسلمان غیر مسلمان کی گردنیں کاٹ رہے، بولے یہ بات نہیں کر سکتے آپ. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر میں بات نہیں ہوگی. اچھا ان مولویوں کو عادت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کرے اور یہ کہہ دیں کہ اس پہ بات نہیں ہوگی تو میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں بات نہیں ہوتی ہے. یہ بلیک میل اتنا سخت ہے مسلمان لیڈرشپ کا کہ اسی ڈسکشن میں آپ ایک اور چیز نوٹس کریں گے کہ یہ مولانا صاحب جو کہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے بہت بڑے پرو بی جے پی ہیں اور جو آر ایس ایس کے اس میں اسپوکسمین تھے ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ جو ہوسٹ ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور مجھے وہ پریزنٹ کر رہے تھے ایز اے پاکستانی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بن لادن کے آپ فالوور ہیں. اب اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض نہیں، مجھے اس ہپوکریسی پہ اعتراض ہے کہ یہ مولوی لوگ ٹی وی کے سٹیج پہ، ٹی وی جب مائک آن ہے کچھ اور کہتے ہیں اور جب کمرہ بند ہوتا ہے پیچھے تو یہ بالکل مختلف بات کرتے ہیں. اور اب سب کو پتہ ہے ہندوستان میں کہ
میرے حساب سے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا امپریشن ہے کہ یہ جھوٹ ہی بولیں گے، ان کو برداشت کرو، ان کے منہ سے سچ نکلنا ہی نہیں ہے. اور ایک عجیب طرح کا بلیک میل، یہ سمجھ نہیں رہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ مولوی کے ہاتھ میں کیسے آ گئی. اتنا بڑا بڑا انٹلیکچوئل ہے اس ملک میں اندر، لیکن ٹیلی ویژن پہ وہی آپ داڑھی والا اور ٹوپی پہن کے ایک آدمی آ جاتا ہے جس کی اردو ذرا کڑک ہوتی ہے بالکل دلی والی، اور وہ بیٹھ کے. اب میں نے اس پہ انہیں کہا کہ بھائی پاکستان تو آپ لوگوں نے بنایا. اس پہ بڑا ہی ان کو رنجش ہوئی، غصہ آ رہا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو. لیکن میں نے 1946 کے الیکشن رزلٹ دیکھیں، دلی کے، پٹنہ کے، ممبئی کے، پورے یہ جو سینٹرل انڈیا ہندی بیلٹ، ہر جگہ 80 سے 90% مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، جس کی بیسس پہ پارٹیشن ہوا. تو پٹھانوں نے یا سندھیوں یا بلوچیوں نے اور پنجاب میں بھی تو مسلم لیگ کی منسٹری نہیں تھی. تو پاکستان تو بنائے انہی لوگوں نے جو ہندوستان کا بٹوارہ کرنے کے بعد پھر وہاں رہ گئے. اب مولانا صاحب تو نہیں، لیکن ان کے ماں باپ یا ان کے دادا نانا، انہوں نے تو ووٹ دیا نا مسلم لیگ کو. اور کسی بات پہ یہ تیار نہیں ہیں یہ ماننے کے لیے کہ ان کی کوئی غلطی ہے. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم جب تک مسلم پرسنل لا اور مسلمان عورتوں پہ اپنا شکنجہ جمائے ہوئے بیٹھیں یا لوگوں کی روح کو قبضے میں لیے ہوئے بیٹھیں، ہم لیڈر ہیں. اور پاکستان اور دوسرے ملکوں میں تو میں نے دیکھا کہ سیکولر لبرل مسلمان جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ہندوستان میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو سیکولر اور لیفٹ ونگ مسلمان ہیں وہ بھی مسلم نیشنلسٹ ہے. اور وہ بجائے اس کے کہ اوپنلی اینٹی انڈیا ہو، وہ اینٹی امریکن ہو کے اینٹی انڈیا ہوتا ہے. کہ بڑا دکھ کی بات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں ہر انڈین مسلمان اینٹی امریکن مجھے نظر آیا. اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کیوں اینٹی امریکن ہیں؟ امریکہ نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان سے یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. مجھے تو وہ خاموش ہو کے کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے عراق میں یہ کیا، امریکہ نے سیریا میں یہ کیا، فلسطین میں یہ کیا. ارے بھائی تمہارے قریب میں بالکل ساتھ میں جو سب سے بڑا مسلمانوں پہ سانحہ ہوا وہ بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کا سپورٹ دیا. جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں تو ان کے مسلم کیبنٹ منسٹرز نے اندرا گاندھی سے کہا تھا پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر ان انڈیا ان دی میٹرز آف ایسٹ پاکستان. تمہارے سامنے 30 لاکھ مسلمان مر گئے، اس پہ کوئی غصہ نہیں ہے آپ کو. امریکہ سے آپ کو دشمنی ہے، بلوچستان میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں وہاں، کردستان میں مر رہے ہیں. آپ کو کوئی ہندوستان کے مسلمان کو ذرہ بھر بھی سولیڈیرٹی نہیں ہے بلوچستان کے مسلمانوں سے، یا کردستان کے، یا انڈونیشیا نے قبضہ کیا ہوا ویسٹ پاپوا پہ، پتہ ہی نہیں کسی کو. موروکو نے 1974 سے سہارا پہ اپنے آکیپیشن ہے. نہیں، وہ امریکہ دشمنی از اے کوڈ ورڈ فار دیئر ریجیکشن آف، میرے حساب سے، دی انڈیننس آف دیئر آئیڈینٹی. پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، پھر اپنے آپ کو انڈین کہتے ہیں. جب تک ہندوستان کا مسلمان اس ہائرارکی میں رہے گا کہ پہلے میں امہ کا ہوں پھر ہندوستان کا ہوں، تب تک وہ آؤٹ سائڈر ہی رہے گا. دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ ہے پوری دنیا میں کہ وہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھتے ہیں. جو ان کی بنیادی شناخت ہے، اگر وہ پنجابی مسلمان ہیں یا کردش مسلمان ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں. اس میں ایک فرق ہے جی. دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو جمہوری حق ہے بولنے کا، وہ ہندوستان ہے. تو جب ہندوستان کا مسلمان دوگلا پنا دکھاتا ہے تو وہ دکھ کی بات ہے. پاکستان کا مسلمان یا ایران کا مسلمان کچھ کر بھی لے، سوچ بھی لے، کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کیا کر لینا ہے؟ سیریا میں بول کے دیکھ لیا 2.5 لاکھ مر گئے. ترکی میں دیکھیے کہاں آتاترک اور کہاں ایردوغان کی حکومت. تو ہمارے تو نصیب خراب ہیں جب مسلمان میجورٹی میں ہوتا ہے. مسلمان جب مائنورٹی میں ہوتا ہے وہیں اس کو سچ بولنے کا حق ہوتا ہے. جیسے کینیڈا میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ بات ہم پاکستان میں، سعودی عربیہ میں تو نہیں کر سکتے. یہ صرف ہندوستان میں کر سکتے ہیں، یا امریکہ میں، برطانیہ میں، یا یورپ میں. کہاں مسلمان اینٹی ہے؟ اینٹی امریکن ہے، اینٹی انڈیا ہے، اینٹی یورپ ہے. تو یہ بدنصیبی ہوئی ہماری لیڈرشپ کی نا. ہم میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا
کہ تمہاری اسی میں فیوچر ہے کہ تم ہندوستان کے